الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہفتے کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کے بارے میں بات کرتے آیا، احادیثیں پیش کی اور ان کے اوصاف بتایا کہ اللہ والا کون ہے، اللہ والا کس طرح ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ والوں میں سب سے افضل جس کا رتبہ ہے، پوری کائنات میں سب سے افضل انبیاء کے بعد کا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ گروپ میں اگر دیکھیں گے تو صحابہ کا گروپ، پوری کائنات ازل سے، یعنی جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی تب سے لے کر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے تک، یعنی قیامت تک، اگر اس عالم میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر امتیوں میں درجہ ہے تو وہ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے بڑا درجہ ملا ہے تمام امتیوں کے اعتبار سے، یعنی دیگر تمام انبیاء کے امتیوں کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، تمام رسولوں میں افضل ہیں، اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں میں افضل و اعلیٰ۔ الحمدللہ اب پھر اس میں بھی سب سے افضل، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل جو گروپ ہے وہ گروپ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، یعنی اصحاب اجمعین، صحابہ اکرام جو ہیں تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل و اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر انڈیویجویلٹی کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ رتبہ بعدد انبیائی بالتحقیق، آپ لوگ خطبہ سنتے جمعہ میں، امام صاحب دوسرے خطبے میں پڑھتے ہوں گے بعدد انبیائی بالتحقیق، یعنی انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے، انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس افضل و اعلیٰ ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بات سمجھ میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری بندوں میں، یعنی تمام انسانوں میں انبیاء اور رسولوں کے بعد کا رتبہ رکھتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ و افضل رتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، کسے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رتبہ عطا فرمایا۔ تو میں آج سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعارف پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا تھا، کیا ہے،
وغیرہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یاد رکھو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ کس کا نام؟ سرکار دو جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس میں گرامی کیا ہے؟ سب سے افضل پہلا نام کیا ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ۔ بات سمجھ میں؟ اور آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت عثمان۔ تو آپ کی نسل کس طرح چلتی ہے؟ قریش خاندان کے ہیں آپ بنی تیم کی نسل سے آتے ہیں۔ تو آپ کا نسب اس طرح چلتا ہے کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن عامر بن عمر، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، یہ ہے آپ کا نسب۔ اسی طرح نسب چلتا ہے۔ یہاں جہاں مرہ بن کعب میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نسبت ہوتی ہے۔ اور سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت عثمان، آپ کی کنیت ابو قحافہ، آپ کی کنیت ابو قحافہ۔ بات سمجھ میں؟ تو ابو قحافہ کے نام سے آپ مشہور ہیں، اسی لیے سرکار ابوبکر صدیق بن ابو قحافہ بھی بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ مگر ان کا نام جو ہے حضرت عثمان۔ بات سمجھ میں؟ کس کا نام؟ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام۔ اور سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام ام الخیر سلمہ۔ بات سمجھ میں؟ ام الخیر سلمہ۔ کس کا نام؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام۔ یہ سب بہت امپورٹنٹ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ تمام چیزوں سے تعلق رکھنی چاہیے۔ دوسروں کے نامات تو بہت یاد رہتے ہیں ہم کو، یہ نام یاد رکھنے سے ثواب ملے گا اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ تو ثواب اگر چاہیے، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ان ناموں کو یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا؟ حضرت عبداللہ۔ یہ ابو بکر جو ہے وہ آپ کی کنیت۔ بات سمجھ میں؟ اس طرح سرکار کے بہت سارے ٹائٹلز تھے۔ بات سمجھ میں آتی؟ بہت سارے ٹائٹلز ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ ابو بکر کے نام سے آپ مشہور ہیں، جسے ابا بکر بھی کہتے ہیں۔ ابا بکر بھی کہنا صحیح ہے، ابو بکر بھی کہنا صحیح ہے، یہ آپ کی کنیت ہے۔ بات سمجھ میں؟ آپ کے والد کا نام حضرت عثمان۔ بات سمجھ میں؟ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو قحافہ۔ بات سمجھ میں؟ پھر حضرت کے والدہ کا نام
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام ام الخیر سلمہ، آپ کے والدہ کا نام، بات سمجھ میں آئی؟ آپ کے والدہ کا نام اور آپ کے نانی کا نام، یہ سب ہم نہ کئی کو نہیں، بہت ضروری یاد رکھو، بہتر ہوگا۔ آپ کے نانی کا نام دلاف اور آپ کے دادی کا نام، آپ کے دادی کا نام آمینہ بنت عبد العزیٰ، بات سمجھ میں؟ یہ یاد رکھیں، کم سے کم اتنا تو یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت عبداللہ، بات سمجھ میں؟ اس کے آگے، کس کے آگے؟ اسلام، آپ مسلمان یعنی اسلام قبول کرنے کے آگے آپ کا نام تھا عبد الکعبہ، کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ۔ کس کا نام تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، عبد الکعبہ، بات سمجھ؟ تو اسلام لانے کے بعد سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عبداللہ نام سے نوازا، آپ کا نام عبداللہ ہو گیا، بات سمجھ میں؟ آپ اسلام سے آگے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، اور عبد الکعبہ کا معنی، کیونکہ عبد، لفظ عبد جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے عبد، عبد کے معنی صرف بندے کے نہیں ہیں، عبد کے معنی بندے کے بھی ہیں، عبد کے معنی غلام کے بھی ہیں، بات سمجھ میں؟ عبد کے معنی بندے کے بھی ہیں، عبد کے معنی غلام کے بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ کی والدہ جب دعا کرتی تھی تو کس طرح دعا کرتی تھی؟ یا رب عبد الکعبہ، یا رب عبد الکعبہ، یعنی عبد الکعبہ کے رب۔ تو اب یہاں معنی کیا نکلے گا؟ کعبے کی غلامی کرنے والے کے رب۔ وہ کیا اللہ تعالیٰ کیسی اولاد عطا فرمائی ہے کہ ماں جن کے وسیلے سے اللہ کو پکارتی ہے، کیا درجہ ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ کی ایک کنیت ہے عتیق، آپ کی کنیت کیا ہے؟ عتیق، بات سمجھ میں؟ آپ کی ایک کنیت ہے عتیق۔ اکثر محدثین کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہے، بات سمجھ میں؟ اللہم صلی علی، یہ بھی آپ کا نام ہے عتیق، صحیح، بات سمجھ میں؟ یہ نام ان کے والد نے رکھا، عتیق پکارتے تھے، بات سمجھ میں؟ یہ نام سے پکارا جاتا تھا عتیق۔ پھر اس کا ایک اور ایک بھی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو عتیق کہا۔ عتیق آزاد، یعنی دوزخ جہنم سے آزاد، گناہوں سے پاک، گناہوں سے آزاد، بات سمجھ میں؟ یہ آپ کی بات ہے، یعنی آپ کا تعارف ہے۔ میرا خیال ہے کہ بس اتنا تعارف یاد رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزوں کی دو نام سے بہت مشہور ہوئے، ایک صدیق، یہ ایک عتیق، یہ لقب سے، یہ ٹائٹل سے لوگ ان کو یاد کرنے لگے، بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو، سرکار دو عالم یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا؟
انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے جب کسی کو کہہ دے انت عتیق من النار، اب اس کا تو مرتبہ کتنا بلند ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ تو انت عتیق من النار کے سرکار نے فرمایا، تو وہاں سے آپ کا نام مشہور ہو گیا، شہرت یافتہ ہو گیا کہ آپ کیا ہیں؟ عتیق ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کیا ہیں؟ عتیق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان صحن میں تشریف فرما تھے۔ میرے اور ان کے مابین چارپائی رکھی تھی، چارپائی رکھی تھی، میرے اور وہ لوگوں کے درمیان چارپائی یعنی پلنگ، چارپائی رکھی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یعنی جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے حجرہ شریف میں سرکار موجود تھے اور سرکار کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، اور اتنے میں کون آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور جب آپ اندر داخل ہوئے تو سرکار نے فرمایا اگر کسی کو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو، اگر کسی کو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار سیدنا یہ مرتبہ ہے کس کا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو لے کر بیت اللہ شریف گئیں اور گڑ گڑا کر یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار اگر میرا یہ فرزند موت سے آزاد ہے تو یہ مجھے عطا فرما دے، تو اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ تو یعنی عتیق جو ہے یہ پہلے بھی آپ کے لقب میں تھا، اور اس کے بعد سرکار نے اسی عتیق کو اس طرح کہا کہ جہنم سے آزادی کے معنی میں سرکار نے اس کو کیا کیا؟ تو یاد رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں، یعنی آسمان والے بھی آپ کو یہ مانتے ہیں، یعنی فرشتے بھی یہ مانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ عتیق ہیں، یعنی جہنم سے آزاد ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اور سرکار سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بہت زیادہ شفیق اور مہربانی تھی، رحم تھا، بہت زیادہ لوگوں پر رحم کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت زیادہ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا کے ظلم و ستم اور دیگر کئی مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے آزاد کروایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ غلام جو مسلمان ہو جاتے تھے، مشرکین کے تحویل تھے، ان کے پاس غلام جب مسلمان ہو جاتے تھے تو وہ
ان کو کیا کرتے تھے؟ ٹارچر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ٹارچر کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے وہ مشرکین. بات سمجھ میں آئی؟ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے مشرکین. تو یاد رکھو یہ مشرکین کا ظلم کیا بھی آج کا نیا نہیں ہے. یہ بہت ظلم بہت زیادہ کرے تھے. ادھر آ جاؤ بیٹے. یہ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، تب سے یہ لوگ مسلمان کے دشمن ہی ہیں. وہ بھی ایسے ایسے ظلم کرتے تھے، اللہ کی پناہ ویسے ویسے ظلم کرتے تھے. انشاءاللہ بات جانے وہ ظلم کس طرح تھا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. اگر وہ ظلم سنیں گے ہمیں تو یاد رکھو ہم ہے نا سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ ہم نہ تو آرام سے رکھا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم کو تو بہت آرام سے رکھا ہے، کیونکہ ایسا ظلم کرنے والی ذات ہے وہ. ان سے اچھائی طلب نہ کرو. ان کے پاس حقیقت میں انسانیت ہی نہیں رہتی. جو مسلمان نہیں ہوتا وہ انسان نہیں ہوتا، یہ حقیقت جان کو رکھو. وہ جانور ہوتا، جانور ہے نا، اس کے پاس رحم نہیں ہوتا. جانور پرندوں کے پاس رحم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ میرے پاس کبوتر پل رہا ہے. کبوتر انڈے سے بچہ ہوا کبوتر کا، اور وہ ماں اڑ گئی کہیں چلے گئی، مگر ایک الگ ایک دوسرا جوڑا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جوڑا کبھی وہ بچے کو کھلایا نہیں. میں تبھی سوچا کہ بھائی انسان تجھ پر بڑا کرم ہے، تجھ پر بڑا کرم ہے. تو بھوکا کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ انسانیت بڑی بھاری چیز ہے، اور اس میں اور زیادہ کس میں ہے؟ مسلمان محمد رسول اللہ کے امت میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو غلط ہے. ہونا چاہیے. کسی انسان کو بھوکا دیکھ کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو چھوڑتے نہیں تھے. کماتے تھے، پیسہ جماتے تھے، جا کر وہ غلام کو خرید لیتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے. حضور کے پاس لا کے تحویل کر دیتے تھے، حضور آزاد کر دیتے تھے. بات سمجھ میں؟ اس طرح یہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کا رحم رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سے مرتبے پر فائز فرمایا؟ نبیوں کے بعد کا درجہ عطا فرمایا. نبیوں کے بعد کا درجہ عطا فرمایا. تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنا. اب جب اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کرنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہسٹری پڑھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو معاف کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. کبھی سرکار نے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کے دھتکارا نہیں، اور کسی بندے پر کو بدلہ نہیں لیا، بلکہ معاف کرتے رہے. کیوں؟ اللہ کا بندہ، اللہ پسند کیا ہے اس بندے کو تو موجود کیا ہے. بات سمجھ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھروں
की बारिश बरसा दी। आपको बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को रखकर पत्थर मारना शुरू करे, बात समझ में आई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून खून हो गए, पत्थर पड़ा तो जिस्म में क्या होगा, खून खून हो गए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खून इतना हो गया कि आपके नालन चपक गए, तलवे से लग गए खून की वजह से। ऐसे आलम में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर हजरत सरकार से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म करो, मैं दोनों पहाड़ के दरमियान थी बस्ती है, मैं दोनों इस पहाड़ को जमा देता हूँ, पूरे खत्म हो जाएंगे। तो सरकार ने कहा, मैंने खत्म करने के लिए रसूल बन के नहीं आया, मैं तो आबाद रखने के लिए रसूल बनकर आया। मैं देखता हूं कि यही लोग कल मेरे अपने हो जाएंगे। बात समझ में आई? आप इनसे कुछ भी ना करें, आप अपना काम देखिए, आप अपना काम देखिए, आप जाइए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं, वो ये हैं। तो ये था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, अल्लाह के बंदों के साथ का सलूक। बात समझ में? और हिस्ट्री सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें क्या है, वो फतह मक्का। अब मक्का, फतह मक्का, आप जानते हैं मक्के के लोग कितना जुल्म करें, सहाबा पर कितना जुल्म करें, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना जुल्म करें। एक वक्त का वाक़या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के करीब में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल ने ऊंट की गोछड़ी, ऊंट की, यानी ऊंट के अंदर जो फोटा रहता ना, जिसके अंदर गलाजत होती है ना, बोटी बोलते हैं, नहीं बोझ, हाँ बोझ, वो ला के आपके ऊपर डाल दिया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चीखती हुई आकर हटाती है सरकार के ऊपर से, आप उसके ऊपर दब गए। ऐसा ऐसा जुल्म, बात समझ में। और सहाबा पर, यानी जो कोई भी मुसलमान हो जाता था, उस मुसलमान पर बहुत जुल्म और सितम किया करते थे। कौन? उनके जुल्म और सितम आज है नहीं। बात समझ में? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने भाला, वो भी ऐसी जगह, उस जगह पर भाला चुभा के आपको शहीद कर दिया। सबसे पहली शहादत इस्लाम में औरत ने दी है। बात समझ में? हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शायद, या यासिर हैं, मुझे नाम दोनों में से, बाप बेटे हैं वो बहसूरत उनको आग में डाल दिया गया, जलती हुई आग जलाकर आग में डाल दिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो सरकार आते हैं और आग से उसको, आपको निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा, आग लगी नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी आग लगी नहीं, यहाँ सहाबी रसूल को भी आग लगी नहीं। बात समझ में? किस तरह आग लगेगी? हुजूर के दस्ते मुबारक जब किसी के हाथ, किसी के जिस्म में लग जाए, अब कहाँ से आग जलाती है। बात समझ में? तो एक वक्त का वाक़या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रोटी पकाने लगे। चाय बना क्या भाव, जन मुरीद हो गए क्या? क्या बोलते? जन मुरीद हो गए क्या? क्या मतलब, औरत का मुरीद होगा क्या? नहीं कि तो बीवी का गुलाम होगा क्या? क्या क्या बोलते ना। हाँ, अभी हम ना भी शर्म आ जाती, हाँ हमें कई को बीवी के गुलाम, हुकुम कर चलो, राइट चाय लेके आओ, राइट खाना लेके आओ, नहीं हंगामा करते। बात समझ में?
وہ لاؤ یہ لاؤ. بیوی تو بیوی، ماں کے اوپر بچے ہنگامہ کرتے، مرد بچے. ماں کو باورچی خانے پکاتی سمجھ جاتے، نہیں، ماں کو اللہ رحم فرمائے، ماں ہے وہ، ماں کو کیا سمجھ جاتے ہیں بچے؟ باورچی خانے کے واسطے ہمارے باوا کر کو لائی ہی شادی. اب ماں کو جب بچہ باورچی خانے کی والی سمجھ گیا تو اب بیوی کے اوپر کیا نہیں حال ہوتا نا. یہاں دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حجرہ شریف میں داخل ہوتے، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں گوندھ رہی ہیں، آٹا روٹی کے لیے آٹا گوندھ رہی. سرکار نے کہا کہ چلو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں. تو آپ نے آٹا گوندا اور روٹی توے میں ڈالی گئی اور پریشان ہو گئی کہ روٹی پکتی ہی نہیں، روٹی پکتی ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ میرا ہاتھ لگ گیا، اب آگ اسے لگتی نہیں ہے. سبحان میرا ہاتھ جو لگ گیا، دستے کرم دستے رحمت جو میرا ہاتھ لگ گیا آٹے میں، اب یہ روٹی آگ اسے کچھ بھی نہیں کرتی ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم پکا دیتے ہیں، روٹی پکتی نہیں ہے. آپ کا ہاتھ لگا، روٹی پکتی نہیں ہے. تو روٹی میں آپ کا ہاتھ لگ جائے تو اب آگ اسے جلانا پسند نہیں کرتی. صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر. صحابہ کسے بولتے ہیں؟ سرکار کی نظریں پڑتی ہیں آپ پر، سرکار کا دست پڑتا ہے آپ کے جسم پر. اور اہل بیت کسے کہتے؟ سرکار کا خون دوڑ رہا ہے جسم پر. تو اب آگ جہنم کس طرح جلائے گی؟ بلکہ یہ لوگ جب پل صراط سے گزریں گے جہنم پکار اٹھے گی، جلد چلو جلد چلو، اگر آہستہ آہستہ جائیں گے تو میں بجھ جاؤں گی، میں بجھ جاؤں گی. میں بہت زمانے سے مجھے کیا جا رہا ہے، تیار کیا کر کے رکھا ہے، بہت زمانے سے دہکاتے ہیں فرشتے، دہکاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، مجھے بجھنے ہی نہیں دیتے. مگر تم لوگ کون؟ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل بیت تو رضوان، یہ اصحاب اجمعین، یہ اولیاء اللہ، یہ سرکار کی پیروی کرنے والے، اتباع رسول کرنے والے، یہ غلامان رسول. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یہ غلامان رسول جب گزریں گے تو جہنم پکار اٹھے گی، جلد گزرو میرے اوپر سے، جلد گزرو کیونکہ میں بجھ جاؤں گی اگر تم آہستہ آہستہ گزرو گے. بات سمجھ میں؟ یہ ہے سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جہنم کہاں سے آگ لگائی؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے، بہت جن کو سرکار نے بہت پسند کیا، یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، تو اس لیے آپ کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ عتیق. آپ کا نام کیا پڑ گیا؟ عتیق. اور ایک نام ہے جو بہت مشہور ہے، وہ ہے صدیق. حضرت سیدتنا نبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یعنی اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت تمہارا نام صدیق رکھا، اللہ نے نام رکھا۔ کسی بندے کو یہ شرف حاصل نہیں، اللہ نے نام رکھا، اللہ نے پکارا کسے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے نام سے۔ کون پکارا؟ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا پکارا؟ صدیق پکارا، آپ کا لقب صدیق ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو یہ ہے رتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ کون فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ معراج کو جو جا رہے ہیں ہم، اگر یہ واقعہ میں سناؤں تو میرے لوگ مجھے کیا کریں گے؟ تہمت لگائیں گے، مانیں گے نہیں۔ تو سرکار سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ بات سمجھ بھائی؟ آپ کی قوم اگر آپ کو تہمت لگائی تو کیا ہوا؟ ہیں کون؟ حضرت ابو بکر ہیں، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ بات سمجھ میں؟ آپ کی وہ کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے۔ بات سمجھ میں؟ کافی ہے۔ تو صدیق اکبر کیونکہ وہ صدیق ہیں، بات سمجھ میں؟ کافی ہے۔ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ خوش طبعی فرما رہے تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا، اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ یعنی ہم سب کھڑے تھے، آپ بہت خوش تھے۔ کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو اس وقت ہم لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ فرمائیے، اپنے دوستوں کے بارے میں فرمائیے۔ تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب میرے دوست ہیں۔ فرمایا کہ کس کے بارے میں کہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ پھر ہم نے عرض کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیے۔ کسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بتائیے، کچھ آپ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ان کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا ہے۔ کیا ان کے بارے میں میں کیا کہوں؟ ان کے بارے میں کیا میں کہہ سکوں؟ وہ تو ایسے شان والے ہیں
کہ جبرائیل علیہ السلام کے زبان سے اور حضور سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے آپ کا نام صدیق نکلا، تو معلوم ہوا کہ آپ کا لقب صدیق، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا صدیق۔ بات سمجھ میں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، یعنی معراج، شب معراج ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین وغیرہ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، یعنی اس مجلس میں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نہیں تھے، آپ کسی کام میں یا کہیں مشغول تھے، آپ نہیں تھے۔ تو یہ مشرکین نے آج بہت بڑی چیز مل گئی۔ بات سمجھ میں؟ ایک ہی رات کے ایک چھوٹے سے لمحے میں اتنی بڑی سیر کی بات کر رہے ہیں، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر بتا رہے ہیں، اور کچھ بتا رہے ہیں۔ اب ہم جا کر صدیق اکبر کو پہلے کہیں گے، کیونکہ وہی ہے تو حضور کی کسی بات کو بھی جھٹلاتے نہیں۔ اب یہ بات سن کر تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، یہ سوچ کر یہ مشرکین لوگ کہاں گئے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، کہاں گئے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، دوڑے دوڑے بھاگ کو جا کے بولے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ اب کرو، کیا اس بات کو سچ مانتے ہیں؟ آپ تصدیق کر سکتے ہیں، سچ مانتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے؟ یہ کہنا تھا۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او خال ذالکا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کیا صحیح سرکار نے ایسا کہا؟ ہاں، آپ کے دوست نے ایسا ہی کہا۔ کیا کہا؟ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں اتنی بڑی سیر کر کے آگے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہ مشرکین کو بول رہی ہیں، ان کو بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دشمن کو کیا بھروسہ کریں گے؟ ہاں، ان کو بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں؟ دشمن ان کو بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ نے کہا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی الحمدللہ بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ میں سوچتا بھی نہیں، بلا جھجک ایک لمحے کے نہیں، میں سوچتا بھی نہیں، اگر سرکار نے یہ بات کہی ہے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، تمہیں تو خالی زمین کی بات کر کو پریشان ہو کو آئے ہیں،
کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے گتے، رات کے ایک حصے میں گئے بھی گتے آگے بھی گتے، بول کو پریشانوں کو بھاگ کو میرے تک آ گئی، میں تو آسمان پر جو سیر ہوئی اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ یہ تو زمین کی بات ہے، وہ تو بالکل تعجب والی بات ہے، مگر میں کیا کرتا ہوں؟ تصدیق کرتا ہوں۔ تو آپ کا نام صدیق مشہور ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا نام مشہور ہو گیا؟ صدیق مشہور ہو گیا۔ تو اس طرح سرکار سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا نام ملا، اور آپ کے اوصاف بھی ویسے ہی تھے، آپ سچے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کیا تھے؟ بہت سچے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ شیخ اکبر حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موطن میں تشریف نہ رکھتے ہوں اور سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر صدیق قیام کریں گے، یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نہیں ہے اس جگہ صدیق کا رہنا ضروری ہے، صدیق رہیں گے۔ بات سمجھ میں؟ اس طرح حضرت کون کو فرمائے؟ شیخ اکبر محی الدین سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا تھے؟ دوست بھی تھے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، یعنی کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی آپ نے بت کی پوجا نہیں کی، بچپن سے آپ نے بت کی پوجا نہیں کی، یعنی شرک نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ چند سال تھے کہ سرکار سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یعنی حضرت ابو قحافہ عثمان المعروف ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے؟ بت خانے میں لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ مندر کو لے گئے، بت خانے میں لے گئے اور کہا یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ بچپن کس کا بچپنا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا۔ آپ کے والد محترم لے کر کہاں گئے؟ مندر گئے اور جا کر کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے سب سے بڑے خدا ہیں اور ان کو سجدہ کرو۔ پھر انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، بٹھا کر بچے کو بولتے نا کرو میں جا کو آتا ہوں، تب تک تمہیں کیا کرو؟ ان کی عبادت کرو، ان کو سجدے کرو، چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے، کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بت کے سامنے گئے کہ تو باپ بول کو گئے نا، جا کے کیا بولے؟ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ کیا بولے بت کو؟ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ پھر بولے میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے۔
حاجت رکھے، حاجت روا ہے نا، ہاں خدا بڑا، سب سے بڑا خدا، سجدہ کرو بول کو گئے نا، حاجت رکھے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، اور میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے. اب دیکھے کچھ بھی نہیں ملا، جو تو بت ہے پتھر کیا دے گا؟ تو بولے میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا. کیا بولے؟ ہاں الحمدللہ، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا. وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اس کے مارا، جس کے لگتے ہی وہ گر پڑا. پتھر اٹھائے زور سے مارے، وہ بت جا کو گر گیا. یہ خدا داد طاقت ہے، یہ معمولی طاقت نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ طاقت کے سامنے یہ کیا پتھر ٹکتے؟ پتھر اٹھائے مارے، وہ جو بت کو کتنا مضبوط کھڑا تھے نا، گرنا نہیں ہلنا نہیں کر کو، وہ جا کو دھڑال بول کو گر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب آئے کون؟ آپ کے والد آئے، آ کے دیکھا سجدہ کرو بول کو گئے تو یہاں بت کو توڑ کو ڈال کو رکھیں، غصے میں آ گئے. وہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑے، اتنے غصے میں خدا کو ڈگل کو گرا دلے ہی نا، توڑ کو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. خدا پکڑ کو سیدھا ماں کے پاس لے گئے. کس کے پاس لے کر آئے؟ آپ کے والدہ کے پاس لائے، لا کو سارا واقعہ بیان کرے. دیکھو میں اس کو لے کے جا کے مندر میں لے کر گیا، اور میں بت کے سامنے بٹھا کے بولا کہ تو سجدہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اس کی، میں جا کے آتا ہوں. جا کے آگے دیکھا تو یہ پتھر پھینک کے مار کے بت کو گرا کو توڑ دیا ہے. یہ حال کس کو سنائے؟ آپ کی بیوی کو سنائے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو سنائے. اور انہوں نے سن کر کہا اس کے حال پر چھوڑ دو. کیا کہا؟ اس کے حال پر چھوڑ دو. جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی. کیا فرماتی ہے ماں آپ کی؟ جب یہ پیدا ہوا اس وقت مجھے ایک غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ تعالیٰ کی سچی بندی. اللہ اکبر. کیا آواز آئی تھی مجھے؟ اے اللہ تعالیٰ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو یہ بچہ عتیق ہے. آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. یہ آواز مجھے آئی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیا ابھی کرو نہ کو. بات سمجھ میں؟ یہ روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مجلس اقدس میں بیان کی. بات سمجھ میں آیا؟ جب یہ بیان کر چکے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے. یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور محفل میں مجلس میں جب یہ پورا واقعہ سنا ہے آپ کے بچپن کا، تو اسی وقت کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یعنی ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں. 3 بار اسی لفظ کو دہرائے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بچپن کا واقعہ کہا،
یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، آپ صدیق ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے؟ آپ کیا کام کرتے تھے؟ آپ بزنس مین تھے۔ کیا تھے آپ؟ بزنس مین۔ آپ بیپار کرتے تھے۔ کیا آپ بیپار کرتے تھے؟ کیا آپ کی تجارت تھی؟ کپڑے کا بیپار کرتے تھے۔ یعنی مکے کے چھوٹے بڑے تمام قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تجارت کرتے تھے، یعنی بہت سارے لوگ تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کپڑے کی تجارت شروع کی، اور اپنے اعلیٰ اخلاق، صاف گفتگو اور زبان کی سچائی اور ایمانداری سے آپ نے بے حد نفع حاصل کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لوگ کہتے کہ جھوٹ بولے بغیر بیپار نہیں ہوتا، بیپار کرنا تو جھوٹ بولنا ہے نا، بولتے نا اکثر لوگ، اکثر بیپاریاں، اسی واسطے کتا کمائے تو بھی ٹکتا نہیں۔ حضرت ہمارے ہاتھ میں کیا بھی ٹکتا نہیں نا، آئی کو ٹکیں گا، حلال کمائی رہی تو ٹکیں گا، حرام چلے جاتا ہو۔ بات سمجھ میں، مسلمان ہو کو حرام کمائے تو مسلمان کے لیے حرام ہے ہی نہیں نا، تو اللہ پاک کر دیتا، چل جاتا وہ کھان کی۔ بات سمجھ میں، تو یاد رکھو ایسا نہیں ہے۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیپار کرنے والے، اور آج بھی زمانہ کتنا کی بدلا ہوا ہے۔ انسانیت کئی غیر قوموں کے پاس بھی ہے، وہ جہالت کا زمانہ، مشرکین کا زمانہ۔ ایسے زمانے میں آپ سچائی سے آپ نے بزنس کی تو اس میں کیا ہوا؟ بہت نفع آیا اور بہت نام کما لیے آپ، بہت نام مشہور ہو گئے بزنس میں۔ بات سمجھ میں، بزنس میں شہرت پالی۔ بات سمجھ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کے لیے شام کے شہر بصرہ کا سفر اختیار فرمایا۔ کہاں گئے؟ بصرہ کی طرف آپ تجارت کے نیت سے نکلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری وابستگی کی شدید تڑپ کے باوجود آپ نے اس تجارتی سفر کو اہمیت دی، یعنی حضور سے اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ آپ سے بچھڑ کر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر چونکہ تجارت کرنا ہے، ضروری ہے، تو اس لیے آپ نے تجارتی سفر کو اہمیت دے کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت کے باوجود آپ کو یہ سفر کرنے سے منع نہ فرمایا۔ بات سمجھ میں؟ سرکار اور صدیق اکبر میں بہت گہری دوستی، بات سمجھ میں، اور کبھی ایک دوسرے سے بچھڑنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو حضور کے عہد مبارک میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب آپ نبوت ڈکلیئر کر چکے تھے، اس زمانے میں، بات سمجھ میں، اس زمانے میں
آپ کو جانا پڑا. کہاں جانا پڑا؟ تجارتی سفر کو جانا پڑا، اور آپ نے تجارتی سفر کو اہمیت دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا اس سے کہ حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرنا، باہر جانا، بات سمجھ میں آئی، یہ سب اصل میں عبادت ہونے کی وجہ سے ہی سرکار نے بھی رکایا نہیں، اور آپ بھی اس کو اہمیت دی. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ لوگ ہیں نا الٹ پلٹ باتیں کرتے ہیں. وہ کیا بہت ضروری کام کی، وہ کیا یہ اس سے بڑھ کو کی، وہ کی، یہاں آنا سننا، وہاں کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، کیا بولتے بہت سارے لوگ. ہاں کدھر ہے وہی تو کیا ہو، یہ افضل، ہاں آنا سننا. یاد رکھو نہیں، جو چیز افضل ہے وہ چیز اپنی جگہ افضل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تجارت افضل ہے، تاجر کے سر پر تاج. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر کے سر پر تاج. بات سمجھ میں؟ یعنی تاج کا مطلب کیا؟ کراؤن، پینا ڈالتے نا، وہی وہ مانا نہیں. بادشاہت، کراؤن، بادشاہ نہ کراؤن پہنتا، سلطان، سلطنت. بات سمجھ میں آئی؟ تجارت معمولی چیز نہیں ہے بابا. تاجر خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر تاجر بنایا ہے بہت خوش ہو جائیں. تاجر اپنے آپ میں مست، تاجر ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق. بات سمجھ میں آئی؟ نوکری پیشہ اللہ سے دور، اس کو کیا، انہیں نوکر کام کرے تو مہینہ ہوتے ہی پیسہ آ جاتا، وہ پیسہ لے کو کھا لینا. بات سمجھ میں آئی؟ اب کہاں اللہ کو یاد رکھتا، ضروری نہیں ہے نا اسے اللہ کو یاد کرنا. نہیں، تاجر لمحہ لمحہ. صادق صاحب، صادق صاحب تاجر ہیں نا آپ، لکڑے کے تاجر ہیں آپ. شیخ صادق صاحب، جی سرکار، ہاں لکڑے کے تاجر ہیں. ہاں یہاں بہت سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ تجارت معمولی چیز نہیں، تجارت بہت بڑی اہم چیز. ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی نزا کی حالت. کیا حالت؟ نزا کی حالت میں رہتا نا انسان. معلوم، یہ کی وہ کی، وہ کی یہ کی، یہ کی وہ کی، ادھر کی ادھر کی. بات سمجھ میں آئی؟ معلوم نہیں چلے جائیں گا کہ زندہ ہو جائیں گا کہ نفع ملیں گا کہ نقصان ہوگا کہ معلوم نہیں، مگر اللہ سے ربط، اپنے خدا سے ربط مجھے مولا دیں گا. یہ بہت بڑی چیز ہے، اور کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں. اور تاجر کچھ بھی کہو، جیب میں اب 1 روپیہ نہیں رہنگا، اس وقت میں بھی اسے اگر کچھ کہو کہ با کل 1-2 دن میں مجھے آکو یہ کام ہونا ہے، ہو انشاءاللہ ہو جائے گا بھائی. کیا ہے، نوکری پیشہ والا نہیں بولیں گا، سوچتے بیٹھیں گا کہاں لون لینا، اب لون لیے تو کیسا اسے ریٹرن دینا، ریٹرن دیے تو میری کیا حالت ہوں گی، پیسہ کم ہوگا اگر وہ بولے تو مجھے کھانا کون کھلائیں گے، بیوی کتنا نہیں ماریں گی مجھے، چوپ ٹینشن. بات سمجھ میں آئی؟ تاجر نہیں وہ بولتا بے شک ہو جاتا، کیا کو فکر کرتے ہیں، کیا دیا ہو جاتا، مولا ہو جاتا. تاجر کے سر پر تاج ہے، یہ حق بول رہا ہوں میں. تاجروں سے پوچھو، جا کو دیکھو. بات سمجھ میں آئی؟ ڈرتا نہیں، چل لے کر جاتے رہتا، آٹو لینے میں پیسہ نہیں رہتا، سمجھ میں آیا، چلتے ہوئے جاتے رہتا.
کل تیری حالت کیا ہوگا؟ تو فلائٹ پہ اڑوں گا بولتا. یقین اس لمحے میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ ایک بے پار میرے ہاتھ سے کرا دیں گا، نفع دے دیں گا. بات سمجھ میں ہو جائیں گا. یہ جو سلطنت، یہ کون کہہ سکتا؟ سلطان ہی کہہ سکتا نا، بادشاہی کہہ سکتا. یہ سلطنت ہوتی ہے کس کے پاس؟ سچے تاجر کے پاس، جھوٹے نہیں. جھوٹ بول کو کمانے والے سمٹ لے چل جاتا پورا، آج ہے کل گئی. دیکھے نہیں اڈانی کا حال کیا ہوا؟ ایک لمحے میں کانسی کی کانکی گریا نا، دھڑ گر گیا. نہیں، تیسرے میں تھا اوپر. ابھی دیکھ رہا ہے ابھی 2 سیڑھیاں چڑھیا تو میں فرسٹ میں آ جاؤں گا. دوسرے لمحے کہاں گر گیا؟ گنتی میں سے باہر ہو گیا، کاؤنٹنگ میں نہیں سو ہو گیا. نہیں، اب تک بھی وہ ٹانگڑیاں جاڑ رہا ہے. کیا بھی ہو سکتا، کیا بھی ہو سکتا. تو جھوٹا ہو سکتا، سچا اللہ پر جس کا یقین ہے وہ ڈرتا نہیں. بات سمجھ میں وہ. تو یہاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ تاجر، تجارت کرنے والے تاجر. بات سمجھ میں. یہ شان سرکار سیدنا کس کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. بات سمجھ میں. یہ شان. اور کسب حلال کہ بہت زیادہ طالب تھے آپ. کبھی حرام ایک نوالا بھی آپ کو پسند نہیں تھا، ایک نوالا بھی آپ کو پسند نہیں تھا. بات سمجھ میں آتی. یعنی اس کھانے کو ہی بہتر سمجھتے جو حلال ہوتا ہے. حرام کھانے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. بات سمجھ میں. اور حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. بات سمجھ میں. اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے. تو یاد رکھو، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا یہ سب سے افضل ہے، بھیک مانگ کر کھانے سے بہت بہتر ہے. بات سمجھ میں. اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اور حلال کمائی کی طرف کو تلاش کرنا، حلال کمائی کی دعائیں کرنا اور حلال کمائی کی طرف اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاش میں لگے رہنا بھی فرض ہے.